بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، بات کو حضرت مفتی صاحب نے بتا دی اور اہم بیان اس مجلس کا حضرت مولانا اپنی کریم صاحب فرمائیں گے. مجھے بھی حکم ہوا ہے کہ کچھ کہہ دوں. بزرگوں، یہ مدارس دینیہ یہ اسلام کے قلعے ہیں اور ہم مسلمانوں کے ایمان کے محافظ ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ میں دار ارقم میں مدرسہ چلایا اور مدینہ منورہ میں صفہ کے نام سے مدرسہ شروع کیا. آپ کے صحابہ کرام وہاں آتے اور آپ سے علم دین حاصل کرتے، قرآن کریم سیکھتے، احادیث اور علم دین سیکھتے. تو یہ جتنے بھی مدارس ہمیں نظر آ رہے ہیں الحمدللہ اسی صفہ کی کڑیاں ہیں، اسی صفہ کی کڑیاں ہیں. اور یہ مدارس آباد رہیں گے تو ہم بھی آباد اور ہمارا ایمان بھی محفوظ. میں زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے ہمارے ملک کے بہت ہی بڑے سیاستداں اور قوم کے بہت ہی بڑے رہنما اور ہمدرد کہہ لیں، حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فرمایا ہے کہ میں یورپ گیا اور میں نے پورا جہاں کھنگالا تو میں نے یہ دیکھا اور میرے دل و دماغ میں یہ بس گیا اور میری طرف سے قوم مسلم کو یہ پیغام ہے کہ یہ جو مدرسے چل رہے ہیں، یہ مدارس اسلامیہ جو چل رہے ہیں اور ان مدارس کے اندر مسلم قوم کے جو بچے اور بچیاں علم دین حاصل کر رہے ہیں، ان کو چلنے دیا جائے اور ان کو آباد رکھا جائے، ان کو اور زیادہ توجہ دی جائے. ورنہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں جہاں کئی سو سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی، جہاں بڑے بڑے علماء کرام، محدثین، اولیاء کرام پیدا ہوئے. آج میں دیکھ کے آیا ہوں کہ وہاں صرف اور صرف کھنڈر مسجدیں، کھنڈر مدرسے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. تو بھائیوں، یہ مدرسے ہمارے لیے بہت ہی بڑی نعمت ہے. ہمارے ملک کے بہت ہی بڑے ادارے دارالعلوم دیوبند سب سے بڑا، ہم اس کو ام المدارس یعنی تمام مدارس کی ماں اور باپ سمجھتے ہیں اور ہے بھی. اس کے پہلے شاگرد، پہلے طالب علم حضرت مولانا شیخ الہند مولانا محمود الحسن، وہ مالٹا کی جیل میں قید کر لیے گئے. جب وہاں سے رہائی ہوئی تو بمبئی ایئرپورٹ پہ ہمارے مسلمان ان کی استقبال کے لیے گئے اور ان کو لینے کے لیے گئے. تو اس وقت حضرت مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے جیل کے اندر بیٹھے بیٹھے یہ سوچا اور انتہائی غور کیا کہ ہماری مسلم قوم پستی کی طرف کیوں جا رہی ہے، تنزلی کی طرف کیوں جا رہی ہے، اس کا کیا سبب ہے.
اس کا کارن کیا ہے؟ تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ہماری قرآن کریم سے دوری ہے، ہماری قوم کی قرآن کریم سے دوری ہے، یعنی قرآن کریم نہ سیکھا جا رہا ہے، نہ سکھایا جا رہا ہے، نہ اس پر عمل کیا جا رہا ہے۔ تو میری طبیعت چاہتی ہے اور میں یہ عزم کر کے یہاں آیا ہوں کہ میرے اندر چلنے کی سکت نہیں، چلنے پھرنے کی قوت نہیں، میں بوڑھا ہوں، میں ضعیف ہوں، لیکن میری یہ چاہت ہے اور میں آپ سے کہتا ہوں، آپ کے مریدین تھے، آپ کے شاگرد تھے، ان سے کہا، فرمانے لگے کہ مجھ کو یعنی میرے جسم کو میرے بوڑھاپے کے ہوتے ہوئے، میری ضعیفی کے ہوتے ہوئے آپ چارپائی کے اوپر مجھے ڈال دیں اور اس چارپائی کو اٹھا کر آپ لے کے گھومیں، اور میں اپنی قوم سے اور مسلمانوں سے کہوں کہ آپ ہر گاؤں میں، ہر قریہ میں، ہر بستی میں مکاتب قرآنیہ قائم کرو، اور مسلمانوں کے بچوں کو اور بچیوں کو، جوانوں کو، بوڑھوں کو، تمام کو قرآن کریم کی تعلیم دو۔ تو بھائیو، ہمیں بھی آج یہ مدرسہ اور اس طریقے سے جتنے بھی مدارس ہیں یہ قرآن کریم کی تعلیم دیتے ہیں، ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے۔ ہم نے ابھی سنا، اور یہ پروگرام جو بچوں کا چل رہا ہے یہ صبح سے چل رہا ہے، اور ان طلباء کے اوپر اساتذہ کرام نے محنت کی ہے، اور ان بچوں نے بھی شوق سے سیکھا ہے۔ تو ہم ان اساتذہ کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ان بچوں کو مبارکباد دیتے ہیں، ان کے والدین کو مبارکباد دیتے ہیں کہ آپ کے بچے جو ابھی ننھے منھے ہیں اور بولنا سیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ بہت ہی بڑے خطیب بنیں گے اور بہت ہی بڑے مقرر بنیں گے۔ آپ سے بھی دعاؤں کی درخواست ہے، اور میں بھی یہ دعا کرتا ہوں۔ بھائیو، یہ ہمارا مدرسہ اور اس طریقے کے جتنے بھی مدارس ہیں اور اہل علم علماء کرام ہیں، ہمیں ان کو قدر کی نظر سے دیکھنا چاہیے۔ یہ ہمارے رہنما ہیں، اور جو ہمارے سامنے ننھے منھے اور بچے اور بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مہمان کہا ہے۔ یہ طالب علم جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں، ان کو اپنا مہمان گردانا ہے، فرمایا میرے مہمان ہیں، تو ہمیں ان کو محبت کی نظر سے، عزت کی نظر سے اور قدردانی سے دیکھنا چاہیے۔ علماء کرام جو پڑھاتے ہیں اور اہل علم ہیں، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ میرے وارث ہیں۔ علماء میرے وارث ہیں، جس نے علماء کی زیارت کی اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، اور جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کی۔ بہت اونچا ان کا مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مقام کو ہمیں پہچاننے اور اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، اور ان بچوں کی قدردانی کی اور ان سے محبت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ انہی چند کلمات کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور آپ تمہیں سے اجازت چاہتا ہوں۔ وما توفیقی الا باللہ۔